بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بچوں بچیوں، ہم نے گزشتہ روز رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ کے سامنے ایک سچا واقعہ اور سچی کہانی پیش کی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور اپنے بندوں کا اگزام لیتے ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندے ہماری اچھی طرح بندگی کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے، کون ہم کو پہچانتے ہیں اور کون ہم کو نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، بڑے سے بڑی چیز کو بھی اللہ پاک نے بنایا ہے۔ ہر چیز کا خالق مالک ہے، اور اس دنیا میں ہر بندے کو تھوڑے دن کے لیے بھیجتا ہے۔ جیسے آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، اور 9 مہینے تک رہے، اس کے بعد اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ پھر چھوٹے تھے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا، تھوڑے بڑے ہوئے تو سمجھ آنے لگی، بھوک لگنے لگی، دودھ مانگنے لگے، ماں کو پکارنے لگے، ڈھونڈنے لگے، اور تھوڑے بڑے ہوئے تو کھلونے کھیلنے لگے، اور سمجھ تھوڑی اور زیادہ آ گئی تو آپ کی امی نے، آپ کے ابو نے آپ کو لے جا کر اسکول میں شریک کر دیا، یا کسی مدرسے میں ڈال دیا، آپ پڑھنے لگے۔ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے عمر زیادہ ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اس دنیا میں بھی نہیں رہتا، اس دنیا سے پھر اللہ پاک کے پاس چلے جاتا ہے۔ اللہ کے پاس بہت اچھی دنیا ہے، بہت زبردست گھر ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں۔ یہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کو جو کچھ دکھ رہا وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہماری نعمت ختم ہو جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخرت میں جو ملے گا وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہنے والی۔ وہاں ہم جوان رہیں گے، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، کمزور بھی نہیں ہوں گے، مریں گے بھی نہیں، آرام سے وہاں پر رہیں گے۔ تو یہ جو 4 دن اللہ اس دنیا میں ہمیں رکھا ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے اللہ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اللہ پاک اس کو جو کام بولیں وہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کو نماز کے لیے بولتے ہیں، اللہ پاک اس کو سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں، اور بڑوں کا ادب کرنے کے لیے کہتے ہیں، ماں کی عزت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہ بچے اور یہ بندے اللہ پاک کی بات مانتے کہ نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اور جو نعمت بھی دیتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں، آنکھوں سے دکھ رہا ہے نا، اور اگر کوئی بچہ
اندھا ہے تو اس کو دکھتا ہے کیا؟ اس کو ہاتھ پکڑ کے ادھر چھوڑنا پڑتا، ہاتھ پکڑ کے اسکول لے جانا پڑتا، ہاتھ پکڑ کے کھانے کے لیے بٹھانا پڑتا، اس کو تو دکھتا نہیں۔ تو جس کو نہیں دکھتا وہ کتنا مجبور ہے، اور جس کو اللہ نے آنکھ دی وہ خود ہی چل کے جاتے ہیں، اور وہ خود ہی اپنا کام کرتے ہیں، وہ خود ہی منہ ہاتھ دھوتے ہیں، وہ خود ہی پیسٹ کرتے ہیں، منجن کرتے ہیں، وہ خود ہی اپنا بستہ دیکھ لیتے ہیں، اپنا شوز اپنے ساکس نکال لیتے ہیں، وہ خود ہی اسکول جا سکتے ہیں، لیکن اندھے کو سب کر کے دینا پڑتا۔ تو اب آپ بتاؤ کہ جس کے پاس آنکھ ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے نا، اس کے پاس بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کے پاس وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہے آنکھ ہونے کی وجہ سے۔ اگر کسی آدمی کو ہاتھ نہ ہو، کوئی بچے کا ہاتھ مڑا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، تو اس کی ماں کو اسے کھانا کھلانا پڑتا ہے، اور وہ خود سے کھانا نہیں کھا سکتا، وہ خود سے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ آپ کے ہاتھ اچھے ہیں، آپ جا کر اپنا کرتا پہن لیتے ہیں، اپنا پیجامہ پہن لیتے ہیں، خود کر لیتے ہیں نا۔ تو ہاتھ ہمارا اچھا رہنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا پیر اچھا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم کو سنائی دے رہا ہے، سنائی دینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا، تو وہ بچے پریشان رہتے ہیں۔ جس کو سنائی نہیں دیتا اس کو بولنا بھی نہیں آتا، اس کو بات کرنا بھی نہیں آتا۔ اب وہ گونگا ہے، اس کو بھوک لگ رہی، بولنا نہیں آتا کہ امی روٹی دے دو، کھانا دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اور اس کو پیشاب آ رہا ہو تو اسے بولنا نہیں آتا کہ مجھے پیشاب آ رہا ہے۔ اس کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، اس کے سر میں درد ہو رہا ہو، تو وہ اپنی امی سے بول بھی نہیں سکتا، امی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بول نہیں سکتا، کیونکہ اسے بولنا نہیں آتا۔ آپ کو بولنا آتا ہے، آپ ہر بات بولتے ہیں، آپ کا فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ بولتے ہیں پیٹ میں درد ہے تو امی دوا کا انتظام کر دیتی ہیں، آپ بولتے ہیں میرے کپڑے میلے ہو گئے تو اچھے والے دے دیتی ہیں، آپ بولتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے تو وہ کھانا نکال کے دے دیتی ہیں۔ تو آپ کے پاس زبان ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان لے، اتنی ساری نعمتیں لے کر میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے، میرا شکر ادا کرتے کہ نہیں ادا کرتے، تو اس کا امتحان لیتا۔ کل ہم نے آپ کو جو قصہ سنایا، اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے یہی امتحان لیا تھا۔ ایک اندھے کا امتحان لیا، ایک گنجے کا امتحان لیا، اور ایک جو ہے بیمار تھا، اس کی اسکن اچھی نہیں تھی، تو اس کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے۔ دو آدمیوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ نے جو دیا تھا سب واپس لے لیا، سب چھین لیا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک آدمی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا میرے پاس کہاں سے آ سکتا تھا، میں کہاں سے لا سکتا تھا، اللہ پاک نے دیا تو مجھے ملا، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور محتاج کو، غریب کو اس میں سے دے دیا۔ آپ کو جتنا چاہے لے جاؤ بھائی، سب اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، اللہ اور دے دیں گا۔ تو اللہ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو نہیں چھینا، اللہ نے اس کا مال اس کے پاس رکھا، اس کی نعمتیں اس کو دیں اور اس کی نعمتوں میں کمی نہیں کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم بندے اللہ پاک کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اور الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیں ہر نعمت کو، اور یوں سوچیں کہ ہم کہاں سے لا سکتے تھے، اللہ میاں دیا تو ملا ہم کو، اللہ نہیں دیتا تو ہم کہاں سے لا سکتے تھے۔ ہمارے آنکھ میں روشنی ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، وہ ہمارے امی بھی نہیں لا کے دے سکتے، وہ ہمارے ابو بھی نہیں لا کے دے سکتے، کوئی ڈاکٹر صاحب بھی نہیں لا کے دے سکتے۔ ایک آدمی اندھا ہو گیا، اس کو کوئی بھی آنکھ نہیں دے سکتا، انہیں اندھا ہی رہ جاتا۔ تو اللہ نے دیا، اللہ دیتے ہیں تو نعمت ملتی ہے، اور اللہ نہیں دیتے تو نعمت نہیں ملتی۔ تو اپنے کو دو کام کرنا ہے، ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی سمجھنا، اپنی نہیں سمجھنا، میں ایسا کرا، میں ویسا کرا، میں بولنا ہی نہیں، سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت ہی سمجھتے رہنا، ایک یہ کام کرنا۔
دوسرے یہ کام کرنا کہ ہم جو نعمت سے دوسرے کا بھلا کر سکتے ہیں اس کا بھلا کرنا، غریب آئے تو اس کی مدد کرنا، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کرنا، ایسا کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم بچپن سے اس بات کو سیکھنا، دوسرے کو ہیلپ کرو، ہر کسی کی مدد کرو، ہر کسی کی مدد کرو۔ دوسرے کو ہیلپ کرنا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ وہ ہم کو دیکھتا رہتا ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے دوسرے کی مدد تو اللہ پاک بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھائی تم نہیں کرتے دوسرے کی مدد، ہم بھی تمہاری نہیں کرتے مدد۔ تو ہم کو ہر کسی کی مدد کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے ساتھ غریب بچے ہیں تو غریب بچوں کی ہم کیا کر سکتے وہ کرنا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین اس ملک میں، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ملک کے اندر بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی، اسلام کی تعلیم، اسلامی مدرسہ، اس کو دارالعلوم دیوبند بولتے ہیں۔ اس مدرسے میں وہ بہت بڑے استاد تھے، ٹیچر تھے وہاں کے، بہت بڑے، وہاں پڑھاتے تھے وہ۔ تو اب انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ان کو صرف ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی ان کے گاؤں میں رہتی تھی، گنگوہ ان کے گاؤں کا نام ہے، چھوٹی بستی ہے، وہ بستی میں ان کی بیٹی وہاں رہتی تھی۔ تو اپنا ان کا کوئی خرچہ نہیں تھا، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مدرسے میں ہی رہتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ پیسہ ملتا تھا، ان کو مدرسے سے بھی ملتا تھا، اور اللہ کے نیک بندے ان کو چاہنے والے بھی ان کو دیتے تھے، تو وہ پیسے غریبوں کو دیتے تھے، بانٹتے تھے۔ رمضان شریف میں اپنی بیٹی کے پاس بھی جاتے تھے، گاؤں کو جاتے تھے، بچی کے گھر میں جا کے رہتے تھے تھوڑے دن۔ تو ان کی بیٹی کو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ لوگ جیسے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، کھیلنے والے، پڑھنے والے، اور چھوٹی عمر کے بچے بچیاں تھے ان کی بیٹی کو، ان کے نواسے، ان کے نواسیاں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، رمضان میں اپنی بیٹی کو، رمضان ہے، عید ہے بلکہ، بیٹی کو پیسے دیتے تھے، 10,000 20,000 روپے بیٹی کو دیتے تھے۔ چلو تمہارے بچے ہیں، بچوں کو کپڑے لا لو، تمہارے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، بچوں کے لیے دے دیتے تھے بیٹی کو۔ بیٹی کیا کرتی تھی ان کی، یہ سننا ہے آپ کو، ان کی بیٹی کیا کرتی تھی، وہ پیسے لے کر کے اپنے بچوں کو بلا کے سب کو بانٹ دیتی تھی، اس کو 200 روپے، اس کو 500 روپے، اس کو 200، جس کو جتنے دینا ہے وہ پیسے بانٹ کے دیتے تھے۔ دے کے بولتے تھے کہ دیکھو بیٹا، تمہارے ابو کے پاس تو بہت ہے، تمہارے ابو تم کو کھلاتے بھی ہیں، تم کو کپڑے بھی بناتے ہیں، تم کو خوش بھی کرتے ہیں، تو تمہارے ابو کے پاس تو کوئی کمی نہیں، مگر محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہت غریب ہیں، ان کے ابو ان کے بچوں کو بہت کھلا پلا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ غریبوں کو کھلانے پلانے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غریب لوگوں کو مدد کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، تمہارے پاس 100 روپے ہیں، تمہارے پاس 2 روپے ہیں، 200 روپے ہیں، اتنے پیسے تم لوگ اس کا کیا کرو گے؟ بچوں سے پوچھتے تھے، ان کے بچوں سے، ان کی بچیوں سے۔ تو ان کے بچے بولتے تھے کہ امی، ہمارے محلے میں غریب بچہ ہے، ہم اس کو لے جا کے دے دیں گے، ہمارے محلے میں ایک غریب بچی ہے، ان کے ابو بہت غریب ہیں، ہم اس کو لے جا کے دے دیں گے۔ تو وہ پیسے وہ بزرگ کی بیٹی اپنے بچوں کو بانٹ کر بچوں کو اللہ کے غریب بندوں کو دینا سکھاتی تھیں، اس کا ثواب بتاتی۔ اللہ کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں اور خوب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بچے جا کے محلے میں سب غریبوں کے گھر میں وہ پیسے دے کے آ جاتے تھے۔
تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیں، اپنے بندوں کو دیں، تو بندے بھی دوسرے بندوں کو دیں۔ جو ان سے غریب ہیں، ان کو محتاج ہیں، وہ بچوں کو لے جا کے دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اپنی ماں سے بولنا کہ امی ہم کو آپ 100 روپے دیجئے، ہمارا ایک غریب دوست ہے، ہم غریب دوست کے گھر میں لے جا کے 100 روپے دے کے آئیں گے۔ تو دینا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آج ہم آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ بڑا اچھا واقعہ ہے، اس میں بہت ہمارے لیے فائدہ ہے اور اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، راستے میں کہیں جنگلوں میں سے جا رہا تھا، کہیں سے پہاڑیاں تھیں، جنگل تھے، وہاں سے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ابر آیا ہے، بہت اچھا گھنا ابر آ گیا، پانی پڑنے والا ہے، ایسا اس کو دکھا۔ لیکن وہ ابر میں سے ایک آواز سنا، وہ آواز یہ تھی، وہ ابر میں ایک آواز آئی، وہ ابر سے کہہ رہا تھا کہ اے ابر، تم برس کر کے عبداللہ کے کھیت کو پانی پہنچاؤ۔ تو بہت پریشان ہو گیا، انہیں ابر میں سے آواز تو نہیں آتی، یہ پانی کس کو دینا، کہاں گرنا، کون کبھی نہیں سنے تھے، کبھی بھی نہیں سنائی دیتا، خالی بادل گرجتے ہیں مگر اس میں سے کوئی بات تو نہیں کرتا۔ پھر گرج کے برس جاتے ہیں، کہیں بھی برس جاتے ہیں، پانی کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم رہتا۔ تو وہ بہت پریشان ہوا اور ٹھہر کے دیکھنے لگا، دیکھنا اب کیا ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھنا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پانی ایک پہاڑی کے اوپر برسا، جتنا ابر تھا پورا برس گیا، وہاں پر پورا پانی بن کے نیچے آ گیا۔ اب یہ پانی پہاڑ پہ سے گر کے نیچے نالیوں میں آیا، پہاڑوں کے نیچے نالے بنے ہوئے ہوتے ہیں، نالوں میں آ جاتا ہے پانی۔ پھر وہ نالے جو ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور نالوں میں پانی آگے نکل جاتا ہے۔ تو دیکھا کہ پورا پانی پہلے پہاڑ پہ گرا اور پہاڑ پہ سے سب ریلے آ کے نیچے ایک کنٹے میں جمع ہوئے، ایک گڑھے میں جمع ہو گئے، پھر اس گڑھے میں سے وہ نالے میں بہنا شروع ہو گئے۔ تو وہ دیکھا یہ کہ پانی کدھر جا رہا، دیکھنا وہ کون آدمی ہے اور کس کے کھیت میں ڈالو، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آسمان سے، وہ کون آدمی ہے دیکھنا، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے نکلا ہو۔ پانی کدھر جا رہا تھا، انہیں بھی ادھر جاتے رہا، بھاگتے رہا، پانی تو بہت تیز جاتا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہا۔ پانی جاتے 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 ایک کھیت کے پاس چھوٹے نالے میں چلے گا، وہ چھوٹے نالے میں سے وہ کھیت میں چلے گیا، ایک ہی کھیت میں باقی اور بھی دوسرے اطراف میں بہت سارے کھیتاں تھے، لیکن ایک ہی کھیت میں گیا وہ۔ اب اس کھیت میں جانے کے بعد پانی وہاں جا کر کے اندر تیزی سے جانے لگا۔ اندر کھیت میں ایک بڑے میاں تھے، وہ بڑے میاں جلدی جلدی پھوڑا لے کے وہ پانی کو ان کے مڑیوں میں، مڑی بولے تو ایک ایک کھیت الگ الگ ٹکڑا رہتا، اس کے اندر پانی ڈال رہے ہیں، ادھر ادھر پانی کو ادھر کر کے پھیلا کے پورے کھیت میں آگے ویسا کر لیا بڑے میاں۔ جلدی جلدی پانی، اب پانی برسنا تو ختم ہو گیا، وہاں برسا تھا پہاڑ پہ سے نیچے آیا، نیچے آ کے ایک گڑھے میں جمع ہوا، وہ گڑھے میں سے پھر نالوں میں سے آہستہ آہستہ آگے گیا اور پھر ایک ہی آدمی کے کھیت میں چلے گیا۔ وہ آدمی کے کھیت میں جا کر کے پورا اس میں انہوں پھیلا لے رہے تھے، پورا کر لے رہے تھے، دوسرے کھیتاں ویسی سکے تھے۔ تو یہ آدمی وہاں کھڑے ہو کے وہ بڑے میاں سے، وہ بوڑھے صاحب سے نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بولے عبداللہ۔ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ تو عبد الرحمن۔ اچھا، وہی نام تھا جو بادل میں سے آواز آئی تھی کہ فلاں عبداللہ کے کھیت کو پانی پہنچاؤ، تو وہی نام تھا۔ پوچھے تو وہ صاحب کا وہی نام تھا۔ پھر وہ صاحب پوچھے ان سے، آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کون جانتے نہ پہچانتے، کہاں سے آئے نہیں معلوم، نئے آدمی ہیں آپ،
اب یہاں کہ میرا نام کیوں پوچھ رہے؟ تو وہ بولا کہ میں آپ کا نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آسمان پہ ابر آیا، ابر میں سے آواز آئی آپ کے کھیت کو پانی پہنچاؤ، بلکہ آواز آتے ہی وہ ابر برسا، پانی نیچے آیا، جمع ہوا، اور اس کے بعد بہتے بہتے آپ کے کھیت تک آیا۔ تو میں وہاں سے فالو کر لیتے ہوئے، دیکھ لیتے ہوئے آیا ہوں آپ کے پاس۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ابھی تو بارش نہیں ہو رہی ہے اور سب کے کھیت سوکھے ہوئے ہیں، آپ کے کھیت میں خاص طور سے اللہ میاں پانی برسا کے خاص طور سے آپ کے کھیت تک کیوں پہنچائے؟ آپ کیا خاص عمل کرتے؟ آپ کا اللہ میاں سے کیا خاص تعلق ہے؟ اتنا کیوں خیال رکھ رہے ہیں اللہ میاں آپ کا؟ یہ پوچھے۔ انہوں نے بولے بھائی اب آپ پوچھ رہے ہیں تو بولنا ہی پڑتا میرے کو۔ میں جب بھی میرے کھیت میں غلہ پیدا ہوتا ہے اور میں غلہ کاٹتا ہوں تو اس کو 3 حصے بنا دیتا ہوں، 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، اللہ کے غریب بندوں کو دے دیتا ہوں، جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس زمین نہیں، ان کے پاس کھیت نہیں، ان کے گھر میں کوئی کمانے والے نہیں، ایسے لوگوں کو لے جا کے ایک حصہ دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے گھر میں گھر کے بال بچوں کے خرچے کے واسطے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ پھر واپس پھر سے کھیتی کرنے کو غلہ ہونا پڑتا نا، تو پھر سے واپس کھیتی کرنے کے لیے ایک حصہ رکھ لیتا ہوں۔ جب بھی اللہ تعالی ہم کو غلہ دیتے ہیں اور یہ کھیت کٹتا ہے تو اس کے 3 حصے، ایک غریبوں کو دے دینے کے واسطے، ایک اپنے گھر کے خرچے کے واسطے، اور ایک پھر سے کھیتی باڑی کرنے کے واسطے۔ تو یہ جو میں اپنی پیداوار میں سے 1/3، 1/3، 3 میں کا 1 حصہ اللہ کے غریب بندوں کو دے دیتا ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پانی کسی کو پڑے نہ پڑے، کھیتوں میں بارش ہو یا نہ ہو، کتنی بھی خشک سالی کیوں نہ ہو، بارش رکی ہوئی کیوں نہ ہو، میرے واسطے اللہ تعالیٰ بعد اللہ کے پانی برسا کہ میرے کھیت کو تو کیسا بھی لا کے پانی اللہ دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا پہلے زمانے کے لوگوں کا، یہ قصہ سنا کر یہ بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے بندو، آپ غریب کو کبھی نہ بھولو، آپ کو اللہ دے رہا ہے تو آپ غریبوں کو نہیں بھولنا، غریب کو برابر یاد رکھنا، جو بھی اللہ دیا اس میں سے حصہ نکالنا اور غریب کو دینا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا مما رزقناہم ینفقون، جو بھی ہم نے ایمان والوں کو دیا ہے، جو بھی ہم نے ایمان والوں کو دیا ہے تو ایمان والے اس میں سے خرچہ کرتے ہیں، یعنی غریب کو دیتے ہیں، جو بھی دیا ہے۔ آپ کو بھی اگر کچھ اللہ تعالیٰ دے، آپ کے امی دیں، آپ کے ابو دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیا تو انہوں آپ کو دیتے ہیں، تو اللہ کا دیا ہوا ہوتا۔ تو پہلے سب سے پہلے کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ آج ہم کو 2 چاکلیٹ ملے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم کو 5 بسکٹ ملے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم کو اسکول جاتے وقت ہمارے امی نے 5 روپے دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ 10 روپے دیے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ تو آپ اپنے دل میں یہ سوچ لینا کہ یہ 2 چاکلیٹ ہیں تو ایک جو ہیں ہمارے محلے کے غریب بچے کو دینے کا ہے، بس جو بھی غریب ہے اس کو دینے کا ہے۔ کسی کے ابا نہیں ہے تو اس کو یتیم بولتے، یتیم بچہ ہے تو اس کو دینے کا ہے۔ ہمارے گھر میں محلے میں کوئی بچہ غریب ہے اور
میلا کچیلا ایسے ہی پھرتا ہے، اس کے ابا اس کو پیسے نہیں دیتے تو ہم اس کو دیں گے، یہ ارادہ کرنا۔ 5 بسکٹ ہیں، 1 بسکٹ خیرات کریں گے، 2 ہم کسی کو دیں گے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے نا، تو مما رزقناہم ينفقون، ہم جو بھی دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بندے، ہم بھی بندے ہیں اللہ کے، ہم چھوٹے بندے ہیں، ہمارے ماں باپ بڑے بندے ہیں، سب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہم بھی یہ کام کرنا، اور ابھی سے کرنا، اس عمر سے سیکھنا، جو اللہ دے دے۔ آپ اسکول میں جائیں، وہاں دیکھیں کہ ایک بچہ غریب ہے اور وہ ٹفن نے لا لیا ہے، آپ کی امی نے آپ کو ٹفن دیا ہے، تو آپ اکیلے نہیں کھائیں، اس غریب کو ساتھ میں بٹھا کر اس کو بولیں ہمارے ساتھ کھا لو، ہمارے پاس 2 روٹی ہے، ایک آپ کھا لو، ایک ہم کھا لیں گے۔ ایسے ان کو کھلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، اللہ یہ چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ غیب سے عطا کرے گا۔ دیکھو وہ بڑے میاں اپنی پیداوار میں سے غریبوں کو نہیں بھولتے تھے، اللہ بھی ان کو نہیں بھولتا تھا، ان کو فوراً پانی بھیجتا تھا، فوراً ان کے کھیت میں کبھی بھی پیداوار رہتی تھی، ہمیشہ کھیت لگے ہوئے رہتے، ہمیشہ غلہ آتا تھا۔ غلہ تو پانی سے آتا، پانی نہیں آئے گا تو کھیت کہاں سے بنیں گے؟ پانی نہیں آئے گا تو پھل کہاں سے لگیں گے؟ پانی نہیں آئے گا تو پھول کیسے کھلیں گے؟ سب پانی سے ہے۔ تو اللہ پانی بھیج رہا ان کو، کیوں بھیج رہا؟ کہ وہ غریب کا پیٹ پالتے ہیں، وہ غریب کو کھلاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دیا۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہم دوسروں کی مدد کر کے اللہ کی مدد کو لینے والے بنے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم دوسرے کی مدد کریں گے۔ ہم کسی کی نہیں کرتے، اللہ بھی ہماری نہیں کرتا، اس واسطے ہم دوسروں کی کرنا، اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے غریب کا خیال رکھنا، ہر دکھی کو، ہر پریشان کو، ہر مصیبت والے کو، ہر ایسے بچے کو جس کے باپ نہ ہوں یا ہوں مگر بہت غریب ہوں، مزدوری کرتے ہوں، اچھا کھلا پلا نہیں سکتے ہیں بچوں کو، اچھا پہنا نہیں سکتے، ہم اچھا پہنا، ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم ان کو دینا، جو بھی دیا اللہ نے، جتنا تھوڑا ہی صحیح، جو بھی ملا اس میں سے حصہ بناؤ۔ جیسے وہ بڑے میاں 3 حصے بناتے تھے، آپ بھی 3 حصے بناؤ۔ آپ کو جو بھی گھر میں پیسے ملتے، 10 روپے ملیں، 5 روپے ملیں، آپ کے ابو سے مانگ لیں، وہ دے دیں، امی سے مانگ لیں، وہ آپ کو پیسے دے دیں، تو آپ پہلے پیسے لے لو، پیسے لے کے کیا کرو؟ اس کو 3 حصے کرو، 3 حصے، یعنی تو 3 حصوں میں سے ایک حصہ آپ کے غلے میں ڈال لو اور ایک حصہ کھا لو۔ اب ایک حصہ بچا وہ دوسرے کو کھلاؤ، دوسرے کو دو۔ یہ نہیں کہ جو ملا خود ہی ہڑپ کر لیے، جو ملا خود ہی کھا گئے، ایسا نہیں رہنا مزاج ہمارا۔ ہمارا مزاج کیسا رہنا؟ جو ملا اس میں تھوڑا غریب کو بھی دینا ہے بھائی، تھوڑا دوسرے کو بھی کھلانا ہے، اپنے گھر میں کھلاؤ، اپنے بھائی کا حصہ بناؤ، اپنے بھائی کو دو، اپنی بہن کا حصہ بناؤ، اس میں سے اپنی بہن کو دو۔ بازار سے گئے، کوئی چیز لے کے آئے، کوئی لے کے آئے، پہلے دوسرے کو کھلاؤ پھر خود کھاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے پیارے نبی کا طریقہ ہے۔ ہم کو یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل ہم کو کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کوئی محتاج آدمی ہو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرنا؟ ہم ہی غریب آدمی ہیں، ہم کہاں سے لا کے دینا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تمہارے پاس بکری کا کھر ہے تو وہی بھون کے دے دو، بکری کے پائے ہیں تو وہی بھون کے دے دو۔ اس زمانے میں بکری کے جو پائے ہوتے تھے وہ اتنے مہنگے نہیں رہتے تھے جیسا ہمارے زمانے میں بہت پیسے دے کے لانا پڑتا قصاب کے پاس سے۔ اس زمانے میں مہنگے نہیں رہتے تھے، اس زمانے میں وہ پھگٹ کے رہتے تھے، فری میں آتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فری کی چیز بھی جو بالکل معمولی ہے نا، وہی تم ذرا بھون کے پکانے کے قابل بنا کے وہی دے دو غریب کو۔ تو ایسا نہیں سوچنا کہ ہم غریب ہیں، ہم کہاں سے لا کے دیں گے، ایسا نہیں سوچنا۔ اللہ کسی کو غریب بنایا تو غریب بھی
اپنے حصے میں سے دوسرے غریب کو دے، دوسرے ساتھی کو دے۔ تو آپ اپنا ایسا مزاج بناؤ اور ایسا نیچر بناؤ کہ ہم جو بھی اللہ ہمیں دے گا اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو، اور اگر ہمارے اسکول میں، کلاس میں، گھر میں، محلے میں، خاندان میں ہم کو معلوم ہے کہ کوئی غریب ہے، اس کو ضرور دینا، اپنا حصہ اس میں سے نکالنا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیں، پھر جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ عمل کریں گے آپ لوگ سب اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آپ سب کو، سب بچوں کو، سب بچیوں کو، دلوں کو اللہ تعالیٰ بخیل بننے سے بچائے، کنجوسی سے بچائے، اپنے مال کو اللہ کے غریب بندوں پہ خرچہ کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔